باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یقیناً آپ بھی وہاں موجود نہیں تھے اور میں بھی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن یہ منظر یقیناً بڑا رقت امیز منظر ہوگا، یہ بڑا دردناک منظر ہوگا، بڑا عجیب منظر ہوگا۔ خوشی اور غم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے جب برسوں سے بچھڑے ہوئے دو بھائی یا 10 اور 11 بھائی آپس میں مل رہے ہوں۔ انہوں نے جب پہلی بار تخت مصر پر ایک شخص کو دیکھا تھا تو ان کا دل اندر سے کہتا تھا تو یہ تو ہمارا وہی بھائی ہے نا، یوسف۔ ہاں جی، اس کے خد و خال آخر ایک ساتھ وہ جہاں کھیلے ہوں گے، جہاں وہ پلے بڑھے ہوں گے، ایک عرصے تک جنہوں نے ایک ساتھ زندگی گزاری ہوگی، پھر اس کے انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے ہوں گے، پھر انہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا ہوگا، پھر واپس پلٹ کر آئے ہوں گے، اپنے والد کے سامنے جھوٹ کہا ہوگا، پھر ایک لمبا پچھتاوا ان کی زندگی پر چھایا رہا ہوگا کہ ہم نے آخر یوسف کے بارے میں کیا ہے تو کیا کیا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ تخت مصر پر بیٹھا ہوا آدمی ہو بہو ہمارے بھائی کی طرح ہے، لیکن ان کی سوچ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی کہ کہاں وہ کنویں میں گرا ہوا یوسف اور کہاں یہ دنیا کی متمدن ترین مملکت کا سربراہ اور اس کے تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ۔ یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو اللہ تعالیٰ اتنی بلندی بھی عطا کرے گا۔ تو پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کہتے ہوں گے کہ بندوں جیسے بندے ہوا کرتے ہیں، لوگوں جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں، شکلوں جیسی شکلیں ہوا کرتی ہیں، انسانوں جیسے انسان ہوا کرتے ہیں، شاید ہمارے بھائی سے ملتی جلتی اس کی شکل ہوگی اور اس وجہ سے ہم گمان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا یوسف ہے۔ لیکن آج جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا، ہاں جی، کیا کہا؟ جناب یوسف نے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو فوراً ان کے ذر کالو انت یوسف، کہنے لگے ارے تو یوسف ہے۔ اللہ اللہ، ہاں جی، بالکل ان کا پھر شک جو ہے یقین میں بدل گیا کہ یوسف کا نام بادشاہ کے منہ پر کیسے آ گیا۔ تو کہنے لگے کالو انک لانت یوسف، اور بھائی تو یوسف ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، شاید آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے ہوں گے، دل زور زور سے دھک دھک کرتا ہوا دھڑکا ہوگا، ساری وہ قصے اور کہانیاں اور سارے وہ دردناک مناظر، اپنی صفاقیاں، بے رحمیاں، ہیں جی، اپنے جھوٹ فریب، والد کے سامنے جو کچھ، سارا کچھ ان کے سامنے گھوم گیا ہوگا۔ اور اس سارے پس منظر میں اس بوڑھے والد کی تصویر نظر آ رہی ہوگی جس نے ایک لمبا غم، یعنی یہ غم کوئی 1-2 سال کا غم نہیں ہے جی، یہ لمبا غم ہے، یعنی سالوں تک حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ سہا۔ یہ ساری باتیں ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی ہوں گی اور کہنے لگے کالو انک انت یوسف، وہ تو یوسف ہے؟ تو سیدنا یوسف نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور میرے پاس جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ میرا بھائی بنیامین، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی۔ یہاں نبی کے کریمانہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اس موقع پر کوئی تانا نہیں دیا، اس موقع پر کوئی گلہ نہیں کیا، اس موقع پر کوئی شکایت نہیں کی، اس موقع پر ان کو ان کی کوئی زیادتی یاد نہیں دلائی، نہ منہ بنایا، نہ لہجہ بگاڑا، میٹھے میٹھے الفاظ میں کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی کون ہے؟ بنیامین ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کا کریمانہ اخلاق۔ اتنے بڑے صدمات کو سہ کر پھر بھی انسان اپنے لب کے اوپر کوئی شکوہ نہ لائے اور کوئی ایسا موقع نہ آنے دے کہ جس نے اتنی بھی زیادتی کی ہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی شرمندہ ہو۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ عظیم اخلاق تھا جس کا قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کیا۔ لیکن اس کے بعد جو بات جناب یوسف نے کی ہے وہ بھی اس سے بڑی بات ہے۔ کہنے لگے فمن اللہ علینا، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کیا ہے۔ لوگوں سے ہٹ کر اگر ہمیں زیادہ دولت مل جاتی ہے، لوگوں سے ہٹ کر اگر ہمیں زیادہ شکل و صورت مل جاتی ہے، لوگوں سے ہٹ کر ہمارا کاروبار بڑھ جاتا ہے،
کوئی عزت کے منصب تک پہنچ جاتے ہیں جی، کوئی غیر معمولی کامیابی و کامرانی ملتی ہے، سارے کزن ایک طرف رہ گئے، میں آگے بڑھ گیا، سب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، میرا بڑا گھر بن گیا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس چمکتی ہوئی کار آ گئی، میں فلاں بن گیا، میں فلاں بن گیا۔ اس موقع پر میرے دوستو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جناب یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی غیر معمولی صلاحیت ہے، آپ کی قابلیت ہے، آپ کی مہارت ہے، یہ آپ ہی دے نا، آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبکہ نبیوں کا اخلاق کیا ہے، قرآن کی تعلیم یہ، جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملے یا کوئی عزت ملے یا کوئی کامیابی ملے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر منت لگائی، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے پاس آج جو کچھ ہے یہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ میرے پاس کل جو کچھ تھا وہ بھی کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا۔ اور آئندہ کل بھی جو میرے پاس ہوگا وہ کس کا دیا ہوگا؟ میرے اللہ کا ہوگا۔ یہ قرآن حکیم سکھاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کسی خوشی کے موقع پر یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، جبکہ اکثر انسان اس موقع پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے، جی دیکھیں میں کیسے کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو فوراً سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا ہمارا اس پہ کوئی کمال نہیں ہے، من اللہ ہو، منت لگائی اللہ نے علینا، ہم پر، ہمارے خاندان پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے ایک اصولی بات کہہ دی، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو شخص بھی، جو ہمارے زمانے کا ہو، موسیٰ کے زمانے کا ہو، عیسیٰ کے زمانے کا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو، یا ان کے بعد کے زمانے کا ہو، من کا معنی ہے زمان و مکان سے یہ بات بہت اوپر ہے، کہ جو شخص بھی من یتقی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا جس طرح یوسف نے گزاری، وَیَصْبِرْ، اور جو شخص صبر کرے گا جس طرح یوسف نے صبر کر کے دکھایا۔ جی یہ دو کام بڑے ضروری ہیں میرے دوستو، ہر مہم کو سر کرنے کے لیے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے، ہر عزت و کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے نبی نے، خود اللہ نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یہی نسخہ ہے، ایک خدا کا خوف اور دوسرا صبر۔ یہ جس انسان کی سیرت میں اتر گیا نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتا۔ وقتی طور پر صدمے بھی آتے ہیں، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، انسان تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن بالآخر دیکھیں کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ یہ اصول بیان کر دیا، وَمَن یتقی، جو خدا سے ڈرتا رہا، خدا سے ڈرتا رہا، وَیَصْبِرْ، اور جس نے صبر کیا، جی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کے، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، کوئی اس میں شک نہ کرے، جی کوئی بھی شک نہ کرے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس راستے میں دھکا لگے، اس راستے میں تھپڑ پڑے، اس راستے میں جیل جانا پڑے، اس راستے میں کاروبار بیٹھ جائے، اس راستے میں برادری روٹھ جائے، ماں باپ ناراض ہو جائیں، انسان کنویں میں گر جائے، مصر کی منڈی میں بکے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا رہے وہ صرف اللہ کا تقوی اور اس کے ساتھ صبر کی روش اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر، یہ خدائی نسخہ ہے میرے عزیز دوستو، جو کوئی بھی اس کو اختیار کرے گا جیسا بھی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے، جو شخص بھی اس نسخے کو اختیار کرے گا، ایک تقوی اور دوسرا صبر، یہ دو چیزیں اگر زندگی میں اتر آئیں تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔